بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا اہم دن آج پہلے تو سماعت ہوئی سپریم کورٹ کی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن شام کو 6 بجے پی ٹی آئی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ڈیلیگیشن کے بیچ مذاکرات 2 گھنٹے یہ جاری رہے، اور تازہ ترین یہ ہے کہ یہ مذاکرات اب کل صبح یعنی کل دوپہر 3 بجے پھر دوبارہ ہوں گے کمیٹی روم نمبر 3 قومی اسمبلی میں، سینٹ سیکریٹریٹ میں۔ اور آج جو مذاکرات ہوئے اس میں دونوں جماعتوں نے، جو ان سائیڈ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، اپنے اپنا موقف سامنے رکھا۔ پی ٹی آئی نے اپنا جو ان کے پاس جو مینڈیٹ تھا، عمران خان صاحب کا فلی مینڈیٹ تھا، انہوں نے میٹنگ میں جانے سے پہلے بھی خان صاحب سے بات کی، اس کے بعد بھی انہوں نے بات کی، ایک میٹنگ بھی ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کے آفس میں، شاہ محمود قریشی اور سینیٹر علی ظفر اور فواد چودھری، یہ 3 لوگ تھے جو پی ٹی آئی کی طرف سے نامینیٹڈ تھے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ بھی کی، عمران خان صاحب سے بھی مشاورت ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ گئے۔ جبکہ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، کشور زہرا صاحبہ جو ایم کیو ایم کی تھیں، لیکن جے یو آئی ایف نے ان مذاکرات میں شرکت نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اس سے پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ ان سے مذاکرات کریں اور پھر ہم دیکھیں گے کیا ہے، ہم ان پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی اچھا مذاکرات کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو کسی تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور جو بھی گفتگو ہوگی الیکشنز کے حوالے سے، وہ جو آئین ہے اس کی جو شکیں ہیں اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ گفتگو ہوگی۔ اور یہی بات جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی کہ جو بھی گفتگو ہے وہ آئین کے تناظر میں اور اس کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ اب وطن عزیز، آپ دیکھیں کہ کل یہی پارلیمنٹ تھی اور یہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی ہم سپریم کورٹ کی نہیں مانتے اور یہ 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے، لیکن 3 ممبر بینچ کو بھی مانا گیا، سامنے گئے اس کے، اور پھر مذاکرات کے لیے بھی آمادہ ہوئے، کمیٹیاں بھی بنی اور مذاکرات ہوئے، اور اب دوسرا سیشن کل 3 بجے ہے۔ کچھ امید بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کو بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ الیکشن میں جانے سے بہت گھبرا رہا ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی سے یہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن اگر ابھی اسی سال انہی حالات میں ہوئے تو عمران خان صاحب 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لے جائیں گے، تو اس لیے ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ آگے نکل جائے۔ اب پی ٹی آئی نے 3 چیزوں پر آج بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اگر آپ نے 4 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں ایک دن کرانے ہیں، اور یہ جو پنجاب اسمبلی کی 14 مئی کی تاریخ ہے اس کو آگے اگر لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مئی میں قومی اسمبلی اور باقی دونوں اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کرنا ہوگا۔ جب یہ دونوں اسمبلیاں مئی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو کیونکہ یہ وقت سے پہلے قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئے گی، تو اس لیے یہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ تو وہ 90 دن جو ہیں اگر وہ دیکھا جائے، مئی کے پہلے ہفتے میں اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو وہ 15 اگست سے پہلے آپ کو یہ الیکشن کروانا ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ 14 مئی کو آگے لے کے جانا ہے ان ڈیٹس کے ساتھ، تو اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ ساری چیزیں طے کر کے تو وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو طے کر لیا جائے گا۔ الیکشنز جو ہیں وہ 15 اگست سے پہلے ہونے چاہیے، اسمبلیاں مئی میں ڈیزالو ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور وہ اس ترمیم کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو نقطہ نظر تھا پی ٹی آئی کا۔
اب اس پر بات ہوئی ہے نون لیگ کی طرف سے بہت ساری ریزرویشنز، ملکی حالات، کیونکہ پی ٹی آئی تو جولائی کے الیکشن کی بات کر رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ وہ کہہ رہے تھے آپ اگست میں جا سکتے ہیں. تو پھر یہ اس نتیجے پر پہنچے دونوں جو گروپس ہیں کہ ہم واپس جاتے ہیں، اپنے قائدین کو بتاتے ہیں اور کل دوبارہ ملتے ہیں. کیونکہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے آن بورڈ لینا ہے. تو اس لیے ایک دن کے لیے مذاکرات کو ملتوی کرنا پی ٹی آئی نے یہ سمجھا کہ فار اے بیٹر کاز یہ بالکل ٹھیک ہے. اور کل 3 بجے کمیٹی نمبر 3 میں انتخابات ہوں گے. اب جو کمیٹی نمبر 3 ہے وہاں پر جو بھی مذاکرات ہوئے، ایک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا، پی ڈی ایم کے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا، لیکن جو اسمبلی کو جاننے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے روم ہیں یہ بگڈ ہیں، اور صرف جو لوگ اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں، اس کمرے میں بیٹھے ہیں، صرف وہی گفتگو کو سن رہے یا سمجھ رہے ہیں. یہ بات تھوڑا کہنا کافی نہیں ہوگا، کہیں اور بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ بھی اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے. اس سے پہلے سینٹ کے جب چیئرمین کا الیکشن تھا تو ہم نے دیکھا کہ بگنگ ڈیوائسز جہاں پر پولنگ بوتھ بنائے گئے تھے وہاں سے وہ نکلیں. تو پاکستان میں جس طریقے سے ابھی آڈیو لیکس آئی ہیں، مطلب ججز کے رشتہ داروں کی بھی، جن کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، وہ آڈیوز بنائی گئیں، ٹیپ کی گئیں، ٹیلی فون کنورسیشن اور لوگوں کو دی گئیں اور بتایا گیا کہ جناب یہ ان کی آڈیو لیکس ہے. مثلا میں نے تو آج تک نہیں آواز سنی کسی کی جن کے وہ نام ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کی ہیں یا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ وہی ہیں. تو آج مجھے یقین ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ میں گفتگو ہوئی وہ کوئی صرف ان تک محدود نہیں ہے. اپنے پارٹی قائدین کو بریف تو ابھی بعد میں یہ ڈیلیگیٹس جا کے کر رہے ہوں گے، لیکن کسی اور نے کہیں بہت دور بیٹھے ہوئے بندے نے سن لیا ہوگا. اور میں اس کو بھی کوئی خارج از امکان قرار نہیں دیتا کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کی آڈیو کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ لیک کر دے. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اب مذاکرات کل 3 بجے ہوں گے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا حل ہم تجویز کریں گے. جو انسائیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم ڈیلے چاہتی ہے، ابھی الیکشن نہیں چاہتی، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ناگزیر ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ عدالت کوئی آرڈر کرے، بہتر ہے کہ ہم کسی ایگریمنٹ میں چلے جائیں. کیونکہ کل رپورٹ پیش ہونی ہے 3 ممبر بینچ کے سامنے پیسوں کے حوالے سے، پیسے دیے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن کو، اسٹیٹ بینک نے، فائنانس منسٹری نے. اور آج پی ڈی ایم نے ایک بڑا تماشا لگایا، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تحریک یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ کیوں لیا. پچھلی ہیئرنگ میں کیوں یہ کہا تھا جسٹس منیب اختر صاحب نے کہ جب فائنانس بل آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کو ہاؤس کی میجورٹی کا اعتماد نہیں رہا. تو کیونکہ آج پھر انہوں نے جو پیسے مسترد کیے الیکشن کے لیے تو فائنانس بل کو مسترد کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ماضی کی جو ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے یا ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فائنانس بل اگر ریجیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد نہیں ہے. تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس اعتماد کا ووٹ تھا. لیکن یہ کرنے سے حکومت جو ہے وہ زیادہ پھنس گئی ہے. اب عدالت میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فائنانس بل ہے وہ تو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کی بات ہے، لیکن آپ پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں اور ممبرز میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ تو آپ کی ملی بھگت ہے، آپ ان سچویشن کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سنگین یہ ایک بات ہے، ایک حقیقت ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور قانون کی نظر میں قانونی طور پر جو ہے آرٹیکل 83 میں یہ لکھا ہوا ہے، غالباً میں صحیح نام لے رہا ہوں، کہ پرائم منسٹر کو اس کی کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، صرف اطلاع دینا ضروری ہے. اور سمری جو ہے وہ فائنانس منسٹر نے. تو جو 2 بندے اس میں پھنسیں گے وہ وزیر اعظم اور فائنانس منسٹر ہیں. اور جو کنٹیمپٹ کا جو پروسیجر ہے اگر وہ کورٹ کرتی ہے
تو یہ 2 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، یہ دونوں گھر واپس آ جائیں گے۔ بہرحال کل اب 3 بجے اجلاس ہے دونوں جماعتوں کے کمیٹیوں کا الیکشن کے حوالے سے، آپ کو ہم تازہ ترین دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے